ابھی آپ کے سامنے ہمارے بھائی محمد حسن صاحب نے تکفیر امت کے منفی اثرات کے اوپر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ویسے آپ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت تنبیہات تکفیر کے اوپر کی ہیں۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کریں کہ کہیں سے مجھے کسی مسلمان کو، یعنی ایسا شخص جو اسلام کا اقرار اور اس کا اصرار کر رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی جو آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق شرک یا کفر کے درجے تک پہنچ گئی ہے، ظاہر ہے بلا وجہ تو کوئی کسی کو کافر نہیں نہ کہے گا۔ اگر کوئی شخص ایک نقطہ نظر سے قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کرے کہ کہیں سے مجھے اس بات کی اجازت مل جائے کہ میں بھی کسی کو کافر کہنے کا شوق پورا کر لوں، جائز فرض کو ادا کرنے کی اہلیت چیک کر لوں کہ میرے اندر ہے یا نہیں، تو آپ کو اس بات کے اوپر تنبیہات تو بے شمار مل جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دی گئی وارننگز ہیں وہ تو بے شمار مل جائیں گی، لیکن رخصت کی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ ہاں فلاں شخص جو ہے وہ مسلمان کی تکفیر کر سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے نا جو خود اقرار کرتا ہے کہ جی میں اسلام کو نہیں مانتا، میں نماز کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، یا میں فرشتوں کا یا کو آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ تو خود اپنے کفر کا اقرار کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص ان پانچوں ایمان کے ارکان کو ہی مانتا ہے، اسلام کے ارکان کو ہی مانتا ہے اور اپنے حد الوسع دین کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، دین کے کسی امور کی نفی نہیں کرتا، لیکن جیسا کہ آپ کے سامنے چیزیں آئیں وہ جہالت کی بنا پر، کسی طویل کی بنا پر، کسی اکراہ کی بنا پر، کسی لاشعوری یا غیر ارادی طور پر ایسی چیزوں سے سرزد ہو رہی ہیں، تو آپ کہیں کہ شاید مجھے کوئی ایسا اختیار مل جائے کہ میں اس کو کافر کہہ سکوں، کوئی مجھے ایسا حوالہ مل جائے، تو پورا ذخیرہ حدیث چھان ماریں، آپ کو ایسی رخصت نہیں ملے گی کہ آپ کو ایسی کوئی اتھارٹی دی گئی ہے۔ لیکن آج جب یہ اختیار ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں لیا، ایک گروہ کے لیڈر نے جب لیا، اس نے دوسروں کی تکفیر کی، دوسروں نے اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو دوسرے کے پاس بھی ہے۔ اگر آپ اس حق کو جو کہ خود آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اختیار، اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں تو خود دوسروں کے پاس بھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک نے اس خود اختیار کردہ حق کو استعمال کرتے ہوئے پوری امت کو کافر کے کھیل کا شکار کر دیا، اور ایک علاقہ، ایک محلہ، ایک برادری، ایک وطن میں رہتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے کے کافر ہیں، جنازے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی اس طرح رہ رہے ہیں جس طرح آپ کہیں انڈیا میں یا کشمیر میں رہ رہے ہیں، جس طرح آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس طرح کوئی غیر مسلموں کا ملک ہے، آپ تنہا وہاں پہ اکیلے مسلم ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت بن چکی ہے۔ تو بہرحال ہمارے بھائی نے اس کے اوپر بڑی اچھی طریقے سے بحث کی ہے اور اس کی جو منفی اثرات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔